میں آج بہت خوش ہوں چونکہ پہلی بار ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور یہ بات میرے دل کے بہت قریب تھی کہ واٹس ایپ پہ موصول ہونے والے جتنے پیغامات ہیں ان میں سے جتنے سوالوں کا جواب میں دے سکوں، ایک براہ راست ہمارے درمیان مکالمہ کمیونیکیشن، یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں پہلی بار I'm feeling excited کہ میں براہ راست اپنے فیملی ممبرس، جیسا کہ میں کہتا ہوں، ان سے میں مخاطب ہوں۔ پہلا جو سوال ہے یہ دو ہمارے دوستوں بھائیوں نے کیا ہے۔ ایک ہیں رشی ماتھر ایڈوکیٹ فرام دلی انڈیا، اور دوسرے ہیں مقبول احمد مسقط سے۔ مقبول صاحب نے دو باتیں کی ہیں جن میں سے ایک رشی ماتھر صاحب کی، اور ان کی بات وہ ایک جیسی ہے۔ ایک چیز کی میں ان ایڈوانس معافی چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں کہ اگر میں اپنے کسی انڈین دوست کا، بھائی کا نام لینے میں میرے سے پروننسیشن کی، تلفظ کی غلطی ہو جائے تو اسے میری کم علمی اور جہالت سمجھ کے آپ معاف کر دیں۔ رشی ماتھر اور رشی کپور کی وجہ سے میں تو ان کو رشی کپور ہی کہتا رہا ہوں، تو اس لیے میں رشی ماتھر صاحب کو، ایڈوکیٹ ہیں فرام انڈیا، دہلی سے، انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور اب سے نہیں ہے۔ میں مدتوں سے، سچ پوچھیں تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے اب تک یہ چیز ہے جو مجھے بے چین رکھتی ہے، بے قرار رکھتی ہے۔ صدیاں ہم نے اکٹھے گزاری ہیں، جو ہمارے حالات جا رہے ہیں وہ کافی مایوس کن ہیں، لیکن بہرحال ہم رشی ماتھر صاحب کا سوال بیسکلی یہ ہے، میں نے سمری بنائی ہے سوالوں کی، وہ موسٹلی انگلش میں ہیں تو اس کو سمرائز کیا ہے۔ خلاصہ وہ یہ ہے کہ رشی ماتھر صاحب جو پوچھتے ہیں کہ پاکستان روز اول سے امریکہ اور اب چین کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی شک نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اب انڈیا کا جھکاؤ بھی امریکہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ڈونٹ یو تھنک، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈونٹ یو تھنک اگر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، تو شاید انہیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو، یہ میرے دل کے اتنا قریب ہے یہ سوال۔ مقبول احمد صاحب نے بھی مختلف لفظوں میں یہی بات کی ہے، لیکن ان کے سوال کا پارٹ 2 ڈیفرنٹ ہے، اس کا میں علیحدہ جواب دوں گا۔ رشی ماتھر صاحب، آپ نے جو ایک عالی دماغ آدمی ہوگا، عالی ظرف آدمی ہوگا، درد دل رکھنے والا آدمی ہوگا، وہ یہی سوچے گا جو آپ نے سوچا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ دونوں ملک، صدیاں ہم نے اکٹھے گزاری ہیں، سگے بھائیوں کے درمیان بھی رنجشیں ہوتی ہیں، گلے شکوے ہوتے ہیں، اگر یہ مینیج کر لیں، کو دونوں طرف نیلسن منڈیلا ٹائپ لوگ موجود ہوں، ریزالو کر لیں، تو چند سالوں نہ صحیح، چند اشروں، اشرہ ہوتا ہے ڈیکیڈ، 10 سال کا، بر صغیر جو آپ نے سب کانٹیننٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، دنیا رشک سے، حیرت اور حسرت سے دیکھے، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی انرجی اور نہ جانے کیا کیا کچھ آپس کے اس میں برباد کر رہے ہیں۔ بات آپ کی 100% درست ہے۔ اس میں صرف میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دنیا گلوبل ویلیج کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، عالمی گاؤں بن چکا ہے گلوبل ویلیج۔ میں اس کے لیے ایک اور ٹرم استعمال کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ دنیا گاؤں بھی نہیں رہ جائے گی، اٹ ول ٹرن انٹو اے گلوبل اسٹریٹ۔ ٹھیک ہے، سو اس میں چائنا کے ساتھ بھی، امریکہ میں، یہ ریالٹی ہے، مطلب چائنا از اے ریالٹی، وہ آپ کا پڑوس ہے، وہ ہمارا بھی پڑوس ہے۔ امریکہ جب تک سپر پاور ہے
اور ایون نہیں بھی ہے، وہ سلائڈ بھی کر جاتا ہے، کوئی دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے، اس کی پوزیشن تھوڑی ثانوی بھی ہو جاتی ہے. جیسے کولڈ وار میں رشیا اور یہ وہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ اس کو فوٹو فنش میں فیصلہ شاید کچھ لوگ کر سکتے ہو، میرے پاس تو وہ عقل نہیں ہے کہ بھی ان میں سے کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، کون زیادہ طاقتور ہے، کون سپر پاور نمبر 1 ہے، کون 2 ہے. تو وہ تعلقات تو باقی ساری دنیا کے ساتھ وہ ایک نارمل بات ہے، بیکاز دنیا سکڑ کے گلوبل اسٹریٹ بن گئی ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو بات رشی ماتھر صاحب آپ نے کی ہے، وہ ہر سوچنے والا دماغ اور درد رکھنے والا دل بالکل اسی طرح. اور میں حیران ہوتا ہوں، آپ کو ایک بات بتاؤں، لمبی بات نہیں کرتا، میں اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ بہت کٹر مذہبی وہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کبھی اٹھا کے اورنگزیب عالمگیر کی بیوروکریسی تو دیکھیں، ان میں کون کون لوگ تھے. اچھا، اسی طرح بے شمار. اور ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے، جب تک وہ بندہ بہت ہی اکھڑا ہوا نہ ہو، حکمران بنیادی طور پہ سیکولر ہوتا ہے. وہ ایک خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، بھلے وہ بادشاہ ہو، بھلے وہ ڈکٹیٹر ہو، یا وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ کسی پارٹی کی طرف سے آیا ہو. اس نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور ایسا دنیا میں نارملی نہیں ہے. بھانت بھانت کے کہتے ہیں نا، کہیں کینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. اب آپ انڈیا کا دیکھ لیں، بے شمار قسم کے سکھ ہیں، مسلمان ہیں، دیگر مذہب کے، بدھسٹ ہیں، ماننے، ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ان کو بطور انسان دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کو بھی بطور انسان ہی دیکھنا. آپ نے بطور انسان دیکھنا ہے اور ان کو بھی بطور انسان دیکھنا ہے. تو بنیادی طور پہ جو مرکزی خیال ہے آپ کے سوال کا، اس پہ تو کوئی بھی آدمی وہ صدقے واری جائے گا. میرا تو یہ ڈریم ہے کہ اللہ کرے کہ اتنی میچور لیڈرشپس ہوں کہ وہ ایک ایسا وقت کبھی اس خطے پہ، میں تو کہتا ہوں بد دعایا ہوا خطہ ہے. بد دعا کس کی ہے میں نہیں جانتا، لیکن اگر وہ جو بات آپ نے کی ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں، برادرانہ ہونے چاہیے، پڑوس کا، ہمارے تو دین میں بھی یہ حکم ہے کہ پڑوس کے بارے میں ایک وقت آیا تھا کہ صحابہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے حضور کے حوالے سے کہ جائیداد میں حصہ پڑوس کو دینے کا حکم بھی آ سکتا ہے، اتنے حقوق ہیں. تو پڑوسی اگر انڈیویجولز پڑوسی ہوتے ہیں تو ملک بھی پڑوس. اور ہماری تو تاریخ ہی بہت عجیب و غریب ہے، بہت دلچسپ ہے. آپ کو بہت جو کٹر ہندو وارئر سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی آپ کو ملیں گے کہ ان کے دائیں بائیں مسلمان کھڑے تھے. مسلمانوں میں دائیں بائیں بے شمار لوگوں نے مغل شہزادوں کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور بادشاہ کے علاوہ اپنی دوستیاں، یاریاں، تعلقات نبھانے. اور سب سے بڑی بات 1857 کا، جسے انگریز میوٹنی کہتا ہے، غدر کہتا ہے، ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، شانہ بشانہ مل کے لڑی ہیں. سوچ چلتا رہتا ہے. باقی وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، پتہ نہیں رشی ماتھر صاحب کو یہ اس محاورے کی سمجھ نہ آئے پنجابی کے، کہ جتھے دو پانڈے ہوں وہ کھڑک دے. سگے بھائیوں کے درمیان یہ روٹین میں ہم روز دیکھتے ہیں. باقی تو اگر آپ فرقوں کی بات کریں وہ تو کہانی اور ہو جاتی ہے. میں سگے بھائیوں کی، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، اختلافات ہوتے ہیں، رنجشیں ہو جاتی ہیں، ٹینشنیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس لیول تک چلے جانا کہ بس اب اس سے آگے میرے بھی پر چلتے ہیں. بہرحال بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ رشی ماتھر صاحب، آپ نے زحمت کی.